حضرت عمر کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ کیا کمال کا واقعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ایمان لائے تھے، ان کا ایمان لانے کا مکمل واقعہ آپ اس میں سماعت کریں۔ حضرت عمر کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ کیا کمال کا واقعہ ہے۔ مختلف روایتوں میں مختلف انداز سے نقل کیا گیا۔ ماجرا یہ تھا، حضرت عمر جب ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے، 39 مسلمان ہوئے تھے۔ ذرا سمجھیے گا دور کیسا تھا کہ صرف 39 مسلمان تھے، ٹھیک ہے، 39 مرد مسلمان ہوئے تھے، کچھ خواتین ہوئی ہوں گی۔ ایک گھر تھا، اللہ پاک آپ کو اور مجھے بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ صفا کی جو پہاڑی ہے نا، جہاں سے صفا مروہ سعی کرتے ہیں، صفا کی پہاڑی کے پاس ایک گھر تھا جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ اب تو وہ گھر وہاں نہیں ہے، مگر کبھی کبھی صفا مروہ سے گزرتے ہوئے ان یادوں کو تازہ کیا کرو کہ یہیں کسی جگہ پر وہ گھر ہوگا جہاں ہمارے آقا چند صحابہ کے ساتھ چھپ چھپ کر عبادتوں کا سلسلہ تھا۔ اسلام کی بات ہوتی تھی مگر چھپ کر ہوتی تھی۔ سوچو ہمارے صحابہ کی کیسی قربانی تھی۔ آج اس مسجد میں مائک لگا کر کھلے عام آپ اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ سجدہ کرتے تھے تو مار پڑتی تھی، نماز پڑھتے تھے تو مار پڑتی تھی، اللہ کا نام لیتے تھے تو مار پڑتی تھی، اتنا ستایا جاتا تھا۔ کعبہ سامنے تھا، کبھی سوچو صفا کی پہاڑی اور کعبے کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے، بہت تھوڑا سا، مگر صفا پہ بیٹھے ہیں، طواف نہیں کر سکتے، کعبے پر آ کر دیدار نہیں کر سکتے، کعبے کا طواف نہیں کر سکتے کیونکہ کفار مارتے تھے۔ اتنا خوف، اتنا ظلم تھا۔ 39 مسلمان ہیں اور حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے۔ حضرت عمر نے تلوار لی اور تلوار لے کر کہیں جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے راستے میں روکا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، اللہ کے رسول کو شہید کرنے کا ارادہ ہے۔ کہا اے عمر کیا کر رہے ہو؟ تم بنو زہرا اور بنو قریش کو کیسے سنبھالو گے؟ یہ قبیلے تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ بڑے جلال والے تھے، بڑا انداز تھا حضرت عمر کا۔ کہا لگتا ہے تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، مجھے ڈرا رہے ہو، مجھے روک رہے ہو، تم بھی ایمان لے آئے ہو لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں بھی ایمان لے آیا ہوں، مگر میں تمہیں اس سے بڑھ کر بات بتاؤں، غصہ بعد میں ہونا، اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی ایمان لے آئے۔ حضرت عمر کو یقین نہیں آیا۔ آپ کے بہنوئی تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی گھر میں گئے تو گھر کے باہر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی۔ بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، چھپ چھپ کے سارا معاملہ ہو رہا تھا۔ جیسے حضرت عمر کے آنے کی اطلاع ملی تو حضرت خباب پیچھے چھپ گئے اور اندر گئے۔ جاتی حضرت عمر نے کہا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ جب غصہ کیا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ تم ایمان لے آئے ہو؟ کہا ہم ایمان لے آئے۔ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی پر حملہ کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ بہن نے کہا کہ تم اسے کیوں مارتے ہو؟ میں بھی ایمان لے آئی ہوں اور اللہ ایک ہے، میں کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر نے بہن کو بھی مارا، مگر جب دیکھا کہ یہ لوگ کمال کا ایمان ہے کہ میرے غصے کے باوجود یہ چینج نہیں ہو رہے، جب غصہ ٹھنڈا ہوا تھا بتاؤ تو تم پڑھ کیا رہے تھے؟ بہن بھی کیسی بہن ہے، کیا کہ تم اللہ کے کلام کو ایسے نہیں پڑھ سکتے، پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا یا وضو کرنا ہوگا۔ میرے رب کے کلام کو پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ آئے ہائے کیسا ایمان تھا، اتنے جلال والے، اتنے جناب، ہاتھ میں تلوار لیے بھائی آیا ہے اور بہن کی ہمت دیکھو کہ وہ اللہ کا نام لے رہی ہے۔ بھائی کو کہتی پہلے وضو کر کے آؤ پھر قرآن کو ہاتھ لگانا ہے۔ حضرت عمر وضو کر کے آئے، اب تلاوت قرآن ہوتی ہے، آئے ہائے قرآن کا ایک ایک لفظ نور بن کر حضرت عمر کے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہ مجھے اب نبی پاک کے پاس جانا ہے۔ بہن خوش ہوئی، بہنوئی خوش ہوئے، آپ کو لے کر آئے نبی پاک کے پاس۔ اچھا سب جانتے تھے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ تو کفار کی فوج کے بڑے خطرناک جرنیل ہیں، تو حضرت عمر آئے۔ صحابہ نے کہا حضرت عمر آئے، اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اندر جتنے صحابہ تھے سب گھبرا گئے کہ عمر آئے حملہ کرنے۔ حضرت حمزہ شیر خدا، ہاں حضرت حمزہ کی کیا شان ہے، نبی پاک کے مبارک چچا، وہ ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا عمر کو آنے دو، اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر ہی کی تلوار ہوگی اسی کا سر ہوگا۔ آپ بھی شیر خدا تھے۔ اب ذرا تصور کرو نا، ایک گھر ہے اس پہ 39 کے قریب صحابہ ہیں، دروازے پر عمر کھڑے ہیں، نبی پاک نے آپ کا گریبان کے قریب پکڑ لیا۔ کیا عمر کب تک لڑتے رہو گے؟ کب ایمان لاؤ گے؟ کہ جب تک رب تمہاری مذمت میں قرآن کی آیت نازل نہیں کرے گا جب تک لڑو گے مجھ سے؟ روایت کا خلاصہ ہے
حضرت عمر نے جب یہ سنا پھر نبی پاک نے دعا کی، اے اللہ یہ عمر ہے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دے۔ زبان مصطفیٰ سے دعا نکلنی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر ایمان لائے مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی، سب نے مل کر نعرہ تکبیر لگایا۔ اس نعرے کی یاد میں ہم بھی نعرہ لگاتے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، آئے ہائے ہائے کیا منظر تھا۔ جب پڑھو نا اس واقعے کو کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد جو مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا، آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے، آپ 40ویں ہیں، 40 کا عدد پورا کرنے والے حضرت عمر ہیں۔ اور سنو اس کے بعد کیا ہوا، حضرت خباب پتہ ہے کیا کہتے ہیں، تھوڑے دن پہلے ہی نبی پاک نے دعا کی تھی، اے اللہ ایک دے دے اور اس سے اسلام کو عزت مل جائے۔ ذرا سوچو حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے سبب اسلام کو عزت ملی ہے، میں اور آپ ایمان لائے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، مگر حضرت عمر وہ ہیں کہ جب سے آپ ایمان لائے، آپ کے ایمان لانے کے بعد اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ کئی بار سنا ہوگا وہ شعر، اب آؤ اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا۔ نبی پاک بڑے غمزدہ تھے، ان بدبختوں نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا اور آقا نے دعا کی تھی اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت دے۔ جب آپ ایمان لائے تو نبی پاک کے دل کو کیسی ٹھنڈک ہوئی۔ سنو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ آقا بہت خوش ہوئے۔ اب سنو، کہتے ہیں کچھ لوگ گیم چینجر ہوتے ہیں، کچھ لوگ اثر ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے کچھ لوگوں کو بڑا مقام دیا ہوتا ہے، یہ آپ کے گوٹھ میں سردار ہوتے ہیں، آپ کے یہاں چودھری ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے بھی بات کرتا ہوں کہ دیکھو تم اگر دین کی طرف آ گئے نا، اگر آپ نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا، آپ کے پیچھے پوری قوم ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، جس کو دنیا میں اللہ نے کوئی مقام دیا ہے وہ دین کا کام کرے، وہ اللہ کے رسول کے دین کو پھیلانے والا کام کرے، اللہ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حضرت عمر ایمان لا کے نبی پاک سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک اور بات، تھوڑی سی اور دلچسپ خوبصورت بات، دنیا میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جس کا یہ کمال ہو۔ دیکھیں یہ تو ہوتا ہے، آپ کے یہاں ساتھ بھی ہوا ہوگا، کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہوگا، کوئی لڑنے آئے ہیں، کوئی اللہ نہ کرے ڈاکہ مارنے آئے، یہ جان سے ہی مارنے آئے، اور کسی شریف آدمی کو دیکھ کر کہے کہ چلو یار آپ کو چھوڑ دیا۔ یہ تو پاسبل ہے دنیا میں، مگر دنیا میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ جو جان لینے آئے وہ دیدار کر کے ان کے قدموں میں جان دینے والا بن جائے۔ پہلے کہیں چھوڑوں گا نہیں اور اب کہے آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور کیا ہم حق پر نہیں، کیا ہم حق پر نہیں؟ ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم چھپ کر اذان کیوں دیتے ہیں؟ چلیے کعبے پر، کون ہے جو ہمیں روک کے بتائے؟ ابھی تو ایمان لائے ہیں، ادھر سینکڑوں ہیں، ادھر 40 ہی ہوئے ہیں، مگر جرت دیکھو، بہادری دیکھو، اللہ اکبر۔ میں تو کبھی کبھی تصور کرتا ہوں جب کتابوں میں پڑھا کہ اب دار ارقم سے 2 صفیں باہر نکلی اور کتابوں میں لکھا ایک صف کو لیڈ کر رہے ہیں، ایک صف کے امام ہیں حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار ہے، دوسری صف ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دونوں صفوں میں مسلمان کعبے کی طرف جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ ہیں حضرت عمر جن کی شان یہ ہے کہ جب سے ایمان لائے مسلمان کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ دوستو آپ نے کمال کا واقعہ کو سنا، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اسے لائک کیجیے گا اور اسے جہاں تک ہو سکے شیئر بھی کیجیے گا۔ مزید اس طرح کے خوبصورت بیانات اور ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔